آپ یا آپ کے گھر میں کوئی دل کا مریض ہے اور آپ بائی پاس یا سٹنٹ سے بچ کر خوبصورت اور پر لطف زندگی جینا چاہتے ہیں، اور وہ زندگی جو باقاعدہ صحت مندی کے ساتھ ہو؟ جی ہاں، اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر کر دیں گے کہ کس طرح آپ ان چیزوں سے بچ کر بغیر بائی پاس یا کسی اور چیز کے آپ نارمل زندگی جی سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ادریس خان، آپ نیچرل میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں اور ادارہ ہرب وائزر کے بانی سی او ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جدید میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، دل کے مریض جو ہے بڑھ رہے ہیں آج کل۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ عمر سیدھا لوگوں کا مرض ہے، لیکن آج 30 سال کے نوجوانوں کو بھی کارڈک اریسٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ وجہ بیان کیجئے کہ آخر ہر گزرتے دن کے ساتھ دل کی بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ جی شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت موقع پر اتنا خوبصورت ٹاپک چنا اور اس کے لیے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی جو شیئرنگ ہے وہ عوام کے ساتھ کر سکوں آپ کے چینل کے توسط سے۔ اچھا، یہ جو دل کا مرض ہے یہ واقعی بوڑھوں کا مرض نہیں رہا، بلکہ آج آپ 25 سے 30 سال کے نوجوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ پہلے تو 50 60 70 سال کی عمر میں جا کے ہوتا تھا، اب اتنا جلدی کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ اور یہ اس کے پیچھے پھر مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں فلاں، لیکن سب سے جو بڑی وجہ ہے اس وقت وہ ہمارا جو مینٹل سٹریس ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو افیکٹ کر رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، پھر جو ہمارے فاسٹ فوڈز ہیں، سموکنگ ہے، پھر آج کل مختلف قسم کے نشہ آ گئے ہیں جس میں آئس بھی ہے اور ڈفرینٹ قسم کے منشیات ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ پرانا کنسیپٹ تھا کہ آئل جو ہیں وہ کولیسٹرول کم کرتے ہیں اور گھی جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، اب زیادہ تر آئل یوز ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کولیسٹرول کم نہیں ہو رہا، کولیسٹرول کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ مسائل ہے اس میں۔ سر، اگر جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ اگر یہ آئل ہیلدی ہوتا، کولیسٹرول کم کرنے کی وجہ بنتا، تو یہ پچھلے 50 60 سال سے جو ہماری برے صغیر کی قوم پاکستان انڈیا کو لگا دیا گیا، تو اس سے تو بلڈ پریشر اور یہ دل کے امراض کم ہونے چاہیے تھے نا؟ بالکل اسی طرح سے ہے یہ، چونکہ ہمارے ہاں جب ریسرچز ہوتی ہیں، بدقسمتی کہہ سکتے ہیں یا المیہ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی مافیاز کو بڑا پریفر کیا جاتا ہے کہ ان کا پروڈکٹ بکے اور ان کو فائدہ ہو، مالی منفعت ہو اور مختلف ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ کنٹرول کی جائے۔ تو یہ بدقسمتی سے ہمیں نیچرل چیزوں سے دور کر کے آرٹیفیشل پہ شفٹ کیا گیا۔ ہمیں اس وقت بڑے بڑے اشتہار دکھائے گئے کہ دیسی گھی جو ہے یہ آرٹریز کو بلاک کر رہا ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اسے لوگ مر رہے ہیں، تو آپ اب ریفائن آئل کی طرف شفٹ ہو جائیں، ریفائن گھی کی طرف شفٹ ہو جائیں۔ اور وہی ریفائن گھی جو ہے وہ اور ریفائن آئل جو ہے اب ریسرچز انہی کو کنڈیم کر رہی ہیں کہ اب آپ ریفائن آئل چھوڑیں، اب آپ جو اینیمل فیٹس ہیں، جو نیچرل فیٹس ہیں، ان کی طرف شفٹ ہوں، آپ دیسی گھی کھائیں، آپ مکھن کھائیں، آپ انڈا لیں، آپ جتنی ہیلدی کولیسٹرول ہے، جتنا ہیلدی جو لپڈز ہیں ہمارے ان کو بڑھائیں۔ اب بار بار ہم واپس ہونے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو اہم چیز ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ، اس پہ ضرور توجہ دینا چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان بھی آج کل ڈپریس ہے۔ اچھا، ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ہمارا فائنانس ہے، اس میں ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ریلیشنز ہیں، ہماری جو ایک سکسیس کی دوڑ ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین بھی جو یا گھر کے اندر بھی جو نوجوان کو سٹریس دیا جاتا تھا وہ یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے کزن کو دیکھو اس نے کتنی ترقی کر لی ہے، یہ محلے دار کو دیکھو، 4 5 لوگوں سے اس کا موازنہ ہوتا تھا۔ اب وہ اس کو سوشل میڈیا سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو نیو یارک میں بیٹھے بندے نے یہ ترقی کر لی ہے، کراچی میں تمہاری عمر کے لڑکے نے یہ مارکا مار لیا ہے، وہ اسلام آباد میں دیکھو یہ ترقی ہو گئی ہے، فلاں نے جناب مارک زکربرگ نے کیا کر لیا ہے اور ایلن مسک نے کیا کر لیا ہے، تم یہاں سوئے ہوئے ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دیکھیں ایلوپیتھی کی ادویات ہیں، یا سٹنٹ ڈالنا ہے یا بائی پاس آپریشن کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بائی پاس آپریشن نہ کرائیں،
لیکن مثلا کچھ ایسی کنڈیشن ہوں گی مریض جب اس لیول پہ آ گئے کہ اس کا کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ضروری ہو جائے کہ بائی پاس آپریشن آپ کو وہ کام دے جائے، چلو چند سال آپ جی سکیں. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اگر 40 سال کا ایک نوجوان ہے، 35 سال کا نوجوان ہے، وہ اگر اس طرح کی چیزیں آ گیا تو وہ کس طرح جو ہے نیچرل میڈیسن کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے کہ اگر زندگی اس کی 35-40 سال آگے پڑی ہوئی ہے تو وہ ہیلدی اور اچھی پرلطف زندگی جی سکے. دیکھیے شہزاد صاحب، اس میں یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ اپنے بزرگوں کی عمریں دیکھیں اور ان کی صحت دیکھیں، وہ 70 سال کی عمر میں کتنے ینگ لگتے تھے اور ہم 30-35 سال اور 40 سال کی عمر میں کتنے بوڑھے لگتے ہیں. جی یہ اگر ہم نیچرل میڈیسن کو اڈاپٹ کرتے رہے ہیں اور جو لوگ کرتے رہے ہیں وہ آج بھی آپ کا ان کا دل بھی ٹھیک ملے گا، ان کی شوگر بھی ٹھیک ملے گی، ان کا یورک ایسڈ بھی ٹھیک ملے گا، ان کا کولیسٹرول بھی ٹھیک ملے گا. یہ ساری آج کے دور میں ہم جو لوگ مر رہے ہیں یہ ایلوپیتھک ادویات کے مضر اثرات سے ہی مر رہے ہیں. جی اب ہم اتنی بیماریوں سے تکلیف میں نہیں ہے جتنا ان دوائیوں کے مضر اثرات کی وجہ سے تکلیف میں ہے. آج بھی اگر قوم نیچرل میڈیسن کی طرف، ہربل میڈیسن کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو وہ اس کنڈیشن تک جائے گی نہیں ہے کہ ان کو سٹنٹ ڈالنا پڑے، اچھا، یا ان کو سرجری کروانی پڑے. یہ سرجریاں، یہ سٹنٹ، یہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں کیونکہ ہم نے تیزی کے ساتھ اس کو ہربل میڈیسن کو چھوڑا ہے اور یہ ایک مت بنائی گئی کہ یہ جی دوائیوں سے گردے ختم ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور یہ ایلوپیتھک ادویات کھائیں، یہ بڑی ریسرچ سے آئی ہیں، یہ بڑی ریسرچ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوائی آتی ہے اور ہفتے بعد اس کی ریسرچ آتی ہے کہ یہ تو اب کینسر کر رہی ہے، اب یہ چھوڑ دیں، نئی دوائی شروع کر دیں. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب ایک بڑی، جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک دوائی آتی ہے تو پھر ابھی ایک بڑی معروف دوائی ہے اسٹیٹن جو ہیں، جو دیے جاتے ہیں ہر جس مریض کو جائیں، دل کا مریض ہے اگر اس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو اسٹیٹن دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ ڈاکٹر حضرات پریسکرائب کر رہے تھے. لیکن اب جو ایک تحقیق گزری ہے وہ میری نظر سے کہ جناب سب سے زیادہ جو انسانی جسم کے لیے خطرناک ہے وہ یہ اسٹیٹن ہے. بالکل اس طرح اسٹیٹن کو ہم لپڈ لورنگ ایجنٹ کہتے ہیں اور جو لپڈز ہیں وہ ہماری ہر سیل وال کا حصہ ہے اور اس کی ضرورت ہے. جی جیسے ہی آپ لپڈ یوز کرتے ہیں، کئی لوگ جو لوگ یوز کر رہے ہیں ہمارے ناظرین میں سے وہ بتاتے ہوں گے کہ جیسے ہی آپ لپڈ یوز کرتے ہیں تو یہ اینٹی لپڈ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو آپ کے پورے مسل ویک ہوتے ہیں، آپ کی باڈی سے انرجی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ فریش نہیں رہتے، آپ کی باڈی میں انرجی نہیں رہتی، آپ اپنی ازدواجی تعلقات میں بھی ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آپ ڈپریشن کے شکار ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کی جو سکن ہوتی ہے وہ ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے، آپ کے بال بھی گرنے بند ہو جاتے ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، بال گرنے بند ہو جاتے ہیں، کانسٹیپیشن ہونے لگ جاتی ہے. تو باڈی کے اندر جہاں جہاں بھی لپڈز ہوتے ہیں چاہے وہ ہیلدی لپڈز بھی ہوں، اسٹیٹن ان کو بھی کل کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے باڈی میں خشکی کا لیول بڑھ جاتا ہے اور اسی خشکی کی وجہ سے جو ہماری شریانوں کے اندر لچک ہوتی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کے مسائل بڑھتے ہیں اور پھر ہارٹ اٹیک کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو جیسے ہم اینٹی لپڈ جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ یعنی کہ اچھے اور برے لپڈز میں فرق نہیں کر سکتی. نہیں، وہ نہیں کر سکتی، وہ سب میں یکساں طور پہ کم کرے گی سب کو. جیسے اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ اچھے برے جراثیم کو فرق نہیں کرتی اور سب کو ہی مار دیتی ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے اینٹی لپڈز میڈیسن جو ہے وہ بھی اچھے برے کولیسٹرول کو نہیں دیکھتی، وہ دونوں کو ختم کر دیتی ہے، دونوں کو بند کر دیتی ہے. اور آپ جیسا کہ ابھی یہ تحقیق بھی سامنے آ رہی ہے کہ آپ کی باڈی کو 200 ملی گرام جو کولیسٹرول ہے وہ ڈیلی چاہیے ہوتا ہے اپنے باڈی کے نارمل فنکشن کے لیے، اور اس میں سے موسٹلی لیور پیدا کرتا ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا پروٹین نہیں ہے جو فیٹ کے بغیر ہو. جی آپ گوشت لیتے ہیں وہ پروٹین ہے، اس کے ساتھ فیٹ ضروری ہے. جی بالکل ایسا. آپ پروٹین میں انڈا لیتے ہیں اس کے ساتھ جو زردی ہے اس میں فیٹ ہے. بالکل اسی طرح دودھ لیتے ہیں پروٹین میں، اس میں فیٹ ساتھ ہے. جی فیٹ پروٹین کا ایک لازمی پارٹ ہے، اس کے بغیر فیٹ جو ہے پروٹین بھی باڈی کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتی. آج ہم پروٹین شیکس اور پروٹین ڈائٹ اور پروٹین کی اتنی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیٹ کو جب نگلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں. جب نیچر نے پروٹین کے ساتھ فیٹ اٹیچ کی ہوئی ہے تو ہم کیوں پروٹین کو فیٹ سے الگ کر رہے ہیں. اور یہی فیٹس جب ہمارے ابھی تو ہم بہت ساری چیزوں میں فیٹس ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہے نا. ہمارے جو بزرگ حضرات تھے وہ تو دہی لسی شکر اور اس گھی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے اور ان کی ہر روٹی چپڑی ہوئی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ فیٹس ہوتے تھے اور وہ پھر بھی 70 سال 80 سال عمر تک بھی ان کو نہ شوگر نہ کولیسٹرول نہ بلڈ پریشر نہ کینسر اس طرح کی بیماریوں سے ہی بے خبر ہوتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم
نسخے کی طرف بھی جائیں گے، آپ سے لوگوں کو ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال کہ یہ جو ہمارا کھانے پینے کا سٹائل ہے اس وقت جو فاسٹ فوڈ ہے یا اس طرح کی پیکیجنگ فوڈ ہے، یہ کتنی نقصان دہ ہے اس دل کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے؟ سر جی، جو جیسے یہ کیمرہ ہے نا، جس بندے نے یہ بنایا ہے اس نے اس کے ساتھ پوری ایک آپ کو وہ بھیجا ہوگا کیٹالاگ اور پرچہ کہ ایسے ایسے اس کو یوز کرنا ہے، یہ بٹن اس لیے، یہ بٹن اس لیے۔ اسی طرح قدرت نے جب انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ بھی پوری ایک گائیڈنس دی ہوئی ہے جی۔ جو قدرت نے فریش چیز بنائی ہے اور جو نیچرل چیز ہے، جو نیچرل ٹیسٹ ہے، جب بھی ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو قدرت ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ تو جتنی نیچرل چیزوں کی طرف ہم شفٹ ہوں گے اتنے صحت مند رہیں گے، اتنی ہماری دل بھی ٹھیک رہے گا، ہمارے پھیپھڑے بھی ٹھیک رہیں گے، دماغ بھی، نظر بھی، گردے بھی، جوڑ بھی، اس طرح ہر چیز ہماری صحت مند رہے گی۔ جتنا ہم آرٹیفیشل یہ ٹیسٹ کے پیچھے بھاگیں گے، سوسز بنائیں گے، اس میں ہم یہ برگر، شوارمے، پیزے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف شفٹ ہوتے ہیں، یا ڈبہ بند خوراکیں جتنی بھی ہیں، بالکل وہ ہم سٹوریج کرتے ہیں نا، اس سٹوریج کو بڑھانے کے لیے پھر اس میں ہم کیمیکلز ڈالتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہوں، ان کو ہم مائکروب سے فری کرنے کے لیے اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں، اور وہی کیمیکل ہماری باڈی میں جا کے پھر کینسر کاز کرتے ہیں، بلڈ پریشر کاز کرتے ہیں، اس طرح کی بیماریاں کاز کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ناظرین کو بتائیں کہ طب یونانی کے مطابق کوئی ایسی چیز جو ابھی لوگ جیسے ابھی 35-40 سال کی ایج کے قریب لوگ ہیں یا ان کو تھوڑا بہت اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں، تو وہ کیا اپنا کس طرح اپنی کیئر کریں، یا ان کے لیے کوئی ایسا کوئی نسخہ، کچھ ایسی ہربل چیز جو ہے جو ان کے گھر میں آسانی سے ان کو اویلیبل ہو اور ان کو فائدہ دے جائے؟ میں ساری چیزوں کو ایک آسان الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ جتنی آپ کی باڈی ڈیٹاکس رہے گی اتنا آپ کا دل صحت مند رہے گا۔ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ کے ہاضمے کو تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے بالکل آپ کے کچن میں موجود چیزیں ہیں جو آپ اگر یوٹیلائز کرنا شروع کرتے ہیں تو ودن 7 to 10 days آپ کی آرٹریز کلین ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کی باڈی میں انرجی باہر ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہے سرکہ سیب۔ آپ کے گھر میں سرکہ سیب، اوریجنل سرکہ جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے، اس کو آپ وقتاً فوقتاً استعمال کریں۔ اس کے علاوہ شہد اویلیبل ہونا چاہیے، اس کو گرم پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ ایک چٹنی بنائیں جس میں لہسن ہے اور ادرک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اناردانہ ڈالیں، پودینہ ڈالیں، اور تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ آپ شہد ڈالیں۔ ان چیزوں کو مکس کر کے اور پودینے کی پتیاں ایڈ کر کے وہ آپ رکھیں، اور 1 چمچ صبح شام اگر استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی ڈائجیشن بہتر رہے گی، کیونکہ ہماری جو باڈی کے اندر کلاگ آتے ہیں یا باڈی کے اندر ویسٹ آتا ہے وہ بھی ڈائجیشن کے تھرو ہی آتا ہے، ہماری خوراک کے تھرو ہی آتا ہے۔ جتنی آپ کا میٹابولزم بہتر رہے گا اتنی آپ کی باڈی کی صفائی ہوتی رہے گی، باڈی کی صفائی رہے گی تو آپ کی خون کی شریانیں بھی صاف رہیں گی اور ہمیشہ کے لیے صحت مند رہیں گے۔ ادروائز جتنی بھی دل کی دوائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی اور بیماری کی طرف دھکیل دیتی ہیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور دوسری بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی چیز جیسے ہمیں لازمی طور پر لوگوں کو خون پتلا کرنے والی دوائی دی جاتی ہے، اور وہ میرے خیال میں ہر اس بندے کو دی جاتی ہے جو اس مرض کی علامات کے ساتھ ڈاکٹر کو جاتا ہے، تو کیا ایسا کوئی ہربل نسخہ ہے جو گھر میں اس کا متبادل ہو؟ جی بالکل ایسا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ خون پتلا کرنے کے لیے بجائے خون کے خلیے مارے جائیں، خون کے اندر جو ٹاکسنز ہیں، جو ویسٹ ہے، اس کو باڈی سے نکالا جائے، خون کو صاف کیا جائے، تب بھی وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ سرکہ سیب جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ اور اگر ڈائٹ میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ بادام جتنے زیادہ کھا سکتے ہیں، اسپیشلی کم از کم دن میں 10 سے 15 بادام لازمی کھائیں، یا آپ کے اسپرین جتنا کام کرتے ہیں آپ کا خون پتلا رکھتے ہیں۔ اچھا، بادام جو ہیں چھلکے سمیت اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے خون کو پتلا کرتے ہیں اور آپ کا جو دل ہے اور شریانیں ہیں ان کو جاندار رکھتے ہیں۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے ڈاکٹر ادریس خان جنہوں نے طب یونانی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ اپنا لائف سٹائل تبدیل کر کے اور پھر نیچرل کی طرف لوٹ کر آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ دل کی بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی علامات محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے معالج سے، طب یونانی کے ماہر معالج سے ضرور رابطہ کریں، اور پھر جتنی بھی آپ کو یہ ہدایات، آپ کو معلومات دی گئی ہیں کہ آپ نے صرف نیچرل فوڈ لینی ہے، جی ہاں، وہ خوراک جو اللہ نے را حالت میں بنائی ہے،
وہی لینی ہے اور پھر دوائی بھی وہی ہے جو آپ کو نیچرل حالت میں ملے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ آنے والے وقت میں سٹنٹ ڈلوانے سے یا بائی پاس سرجری سے بچ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور ڈاکٹر ادریس خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔